اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ مولا علی وہ مشکل کشا ہے جس نے ہر زمانے میں ہر نبی کی مدد کی ہے، ہر پکارنے والے کی میرے مولا نے مدد کی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بھری پڑی ہیں کتابیں مولا علی مشکل کشا کے خطبوں سے۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ آدم کا مددگار میں ہوں، نوح کا مددگار میں ہوں، ایوب کو بیماری سے نجات دینے والا میں علی ہوں، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا میں علی ہوں، یوسف کو کنویں سے نکالنے والا میں علی ہوں، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کرنے والا میں علی ہوں، موسیٰ کا مددگار میں علی ہوں، عیسیٰ کو آسمانوں پہ پہنچانے والا میں علی ہوں۔ آج بھی انجیل میں یہ اصلی فقرہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی پہلے والی کتابیں تھیں وہ اصل زبان میں نہیں رہی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں۔ توریت تبدیل ہو گیا، زبور تبدیل ہو گیا، انجیل تبدیل ہو گیا۔ قرآن اس وجہ سے اصلی زبان میں اور حفاظت سے ہے کہ اس کے وارث موجود ہیں۔ انجیل ساری تبدیل ہو چکی ہے۔ پوری انجیل میں فقط ایک فقرہ ہے جو اصل زبان میں موجود ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ انجیل میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی کہے گا میں دکھا دوں گا۔ پوری انجیل میں ایک ہی فقرہ ہے۔ انجیل کے 4 حصے ہیں، لوکا، یوحنا، مرکس، متی، اور متی میں یہ فقرہ موجود ہے۔ یہ فقرہ کیا ہے، اس کی ترجمانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب عیسیٰ مسیح کو سولی پہ لٹکایا گیا تو اس وقت عیسیٰ مسیح نے کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے علی تو نے مجھے کہاں چھوڑا ہے؟ مولا کو مدد کے لیے پکارا۔ اسی وقت مولا علی پہنچ گئے، عیسیٰ کو آسمان پر لے گئے۔ آج بھی عیسیٰ آسمان پہ مولا کے صدقے موجود ہے۔ تو جس نے بھی مولا علی مشکل کشا کو مدد کے لیے پکارا ہے، مولا نے اس کی مدد کی ہے۔ سلمان فارسی کہتا ہے کہ میں نیچے بیٹھا تھا اور مولا علی مشکل کشا جو چبوترے میں اوپر بیٹھا تھا۔ مولا کیا کرتا ہے کہ کھجور کھا کر کے اس کی گھٹلی مجھے مارتا ہے۔ ایک ماری میں نے برداشت کی، دوسری ماری میں نے برداشت کی، تیسری کچھ زور سے ماری۔ میں نے کہا، یا علی مجھ سے مذاق، تو کل کا جوان میں بوڑھا۔ حالانکہ اس وقت سلمان کی جو عمر 650 سال تھی۔ سلمان نے کہا کہ یا علی تو جوان، میں کل کا بوڑھا، مجھ سے مذاق؟ یا علی بڑی مشکل لگتی ہے، اب نہ مار۔ مولا کہتا ہے، ہاں بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ سلمان تشت ارین یاد ہے؟ سلمان حیران ہو کے پوچھتا ہے، یا علی تجھے کس نے بتایا تشت ارین کا؟ حالانکہ یہ 300 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مولا نے فرمایا کہ بتا۔ سلمان نے کہا کہ تشت ارین پہ مجھ پہ شیر نے حملہ کیا تھا۔ مولا نے فرمایا آگے پھر کیا ہوا؟ سلمان نے کہا کہ میں نے کہا، اے پروردگار میری مدد فرما۔ مولا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ سلمان کہتا ہے کہ پھر ایک گھوڑے سوار آ گیا، اس کو دیکھ کر کے شیر بھاگ گیا۔ مولا نے فرمایا پھر؟ سلمان کہتا ہے کہ میں نے اس گھوڑے سوار کو ایک گلدستہ تحفے میں دیا۔ مولا کہتا ہے پھر مولا نے کیا کیا کہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ گلدستہ نکال کر سلمان کو کہتا ہے کہ اس کو پہچان۔ سلمان کہتا ہے کہ تیرے پاس یہ کیسے پہنچا؟ یہ تو میں نے گھوڑے سوار کو دیا تھا۔ مولا نے فرمایا وہ گھوڑے سوار تیری مدد کرنے والا میں علی تھا۔ 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مولا علی کی آمد مولا علی کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں سلمان نے پکارا تھا، اللہ کو مدد کرنے علی آیا۔ تو میرے دوستو، مولا علی مشکل کشا ہر دور میں مشکل کشا رہا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، عیسائیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یہود کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہندوؤں کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہر دور میں مشکل کشا علی رہا ہے۔ اور یہ پہلے بھی میں آپ کو روایت بتا چکا ہوں۔ ہندوؤں کا کتاب ہے رسالہ بدھ گیان، مطبوعہ 1931، صفحہ نمبر 57 میں بڑی معروف شخصیت ہے جناب گوتم بدھ۔ ایک بار بڑی مشکلات میں آ گیا۔ اب دیکھیں کہ مشکلات میں مولا علی مشکل کشا کو کیسے مدد کے لیے پکارتا ہے، کیسے مولا علی مشکل کشا سے بینتی کرتا ہے اور مولا کو وہ جو عاضی کرتا ہے مدد کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ اے پیاروں کے پیارے، اے ایلیا۔ یہ مولا علی کو ایلیا کہہ رہا ہے۔ سنسکرت زبان میں علی کو ایلیا کہا جاتا ہے،
اور انجیل کی زبان میں یعنی جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی سریانی زبان میں علی مولا کو اری بھی کہا جاتا ہے اور ایلی بھی کہا جاتا ہے۔ اے پیاروں کے پیارے، اے ایلیا، اے سب پر غالب آنے والے، اپنا جلوہ دکھا، میری مدد کر، میری دستگیری کر۔ اے پرماتما کی شیر، اے پرماتما کے شیر، مجھے دنیا کی لومڑیاں کھانا چاہتی ہے۔ میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ علی مولا کے علاوہ کوئی اسد اللہ دکھاؤ، جس نے اسد اللہ کہلایا ہو یا اسد اللہ کے نام سے معروف ہوا ہو۔ یہ کیا کہتا ہے؟ پرماتما کے شیر، پرماتما خدا کو کہتے ہیں ہندو۔ اے پرماتما کے شیر، دنیا کی لومڑیاں مجھے کھانا چاہتی ہیں، آ میری دستگیری کر۔ تجھے اس کی قسم جس کا تو دست و بازو ہے، یعنی جس کا تو ہاتھ ہے۔ علی کے علاوہ کوئی اور دکھاؤ جو اسد اللہ کے نام سے معروف ہوا ہو۔ تجھے اس کی قسم جس کا تو دست و بازو ہے، تجھے اس کی قسم جس کی شکتی یعنی طاقت تیرے اندر ہے، میری دستگیری کر، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ تھا محترم جناب گوتم بدھ جو مولا علی مشکل کشا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، پھر مولا آئے اس کی مدد فرمائی۔ مطلب ہر زمانے میں جس نے مولا علی کو مدد کے لیے پکارا ہے، مولا علی مشکل کشا نے اس کی مدد کی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ آج کا دور جس کو سائنسی دور، علمی دور اور ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، مگر انسان پچھلے زمانے کے مقابل آج کے اس زمانے میں روحانیات میں بہت پیچھے ہے۔ ان کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان کی روحانیات کی طرف جو توجہ سست ہوئی ہے، اس کا پہلا سبب ہے انسان کا مادیات پر یقین۔ مغرب چاہے مشرق میں انسان اس بیماری کا شکار ہے، اتنے تک کہ انسان تصور کرنے لگا ہے کہ سائنس ہی ہر ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ چاہے اس سائنس نے انسان کو تھوڑا سا فائدہ دیا ہے، مگر اس سائنس نے انسان کے اعتقاد اور انسان کے اخلاق پہ برا اثر ڈالا ہے۔ انسان سوچنے لگا ہے جو ضرورت روحانیات سے پوری ہونے والی ہے اس کا بھی یہ سائنس ہی نائم البدل بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے انسان کا اعتقاد کمزور ہو گیا ہے اس مادیات پر یقین کر کے۔ اور دوسرا یہ مولوی جنہوں نے انسان کے عقیدے کو برباد کیا ہے۔ ان مولویوں نے امت کو، قوم کو وہ خدا دیا ہے جو ان کے عقل میں آیا ہے۔ بھائی دیکھیں کہ خدا یا توحید وہ چیز ہے جو کسی انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ مولوی امت سے، قوم سے وہ خدا منوا رہے ہیں جو ان کے عقل میں آتا ہے، جو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ اب توحید کہاں ہے امت کے پاس؟ کیونکہ ان کے پاس ولایت نہیں ہے۔ ولایت کے بغیر میرے دوستوں نہ نبوت سمجھ میں آئے گی، نہ رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ توحید سمجھ میں آئے گی۔ ولایت کے ذریعے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر انسان کا اعتقاد اور ایمان بڑھ جائے گا۔ اب ایمان کمزور کیوں ہو گیا انسان کا؟ روحانیات پر ایمان کمزور، قرآن پر ایمان کمزور، اللہ پر ایمان کمزور، رسول پر ایمان کمزور کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ ایک مادیات کی وجہ سے، دوسرا ان مولویوں کی وجہ سے۔ ان دونوں چیزوں نے انسان کے اعتقاد کو، انسان کے ایمان کو برباد کر کے ڈالا ہے۔ ہر زمانے میں ہر پکارنے والے کی میرے مولا علی مشکل کشا نے مدد کی ہے۔ چاہے جس نے مولا علی کو پکارا ہے اس کی بھی مولا نے مدد کی ہے، اور جس نے اللہ کو پکارا ہے پھر بھی مدد کے لیے مولا آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ سلمان فارسی نے پکارا تھا اللہ کو مدد کے لیے، آیا مولا علی۔ خیبر کے میدان میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا، مگر آیا علی تھا۔ 39 دن گزر گئے، خیبر فتح نہ ہوئی۔ حضور نے پیشینگی کی تھی یہودیوں کے سامنے کہ میں اس خیبر کو یعنی خیبر کے قلعے کو 40ویں دن فتح کروں گا۔ 39 دن گزر گئی۔ وہ جو بہادر سپاہی جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، نہ خود مرتے تھے نہ ان کو مارتے تھے، اور یہودی اس بات پر خوش تھے اور ضائع ہو رہے ہیں۔ اب 39 دن گزر کے 40واں دن آیا، یہود کی عورتیں قلعہ قموس کی چوٹی پر چڑھ کر شان مصطفیٰ میں گستاخی کرنے لگی۔ کبھی بھی پریشان نہ ہونے والا پیغمبر پریشان ہوا، کیونکہ بے حیا عورتوں کے بدتمیز لفظ رسول کے کانوں پہ پڑے۔
پریشان لہجے میں حضور آ کے مسئلے پہ بیٹھے، اپنے پروردگار سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا اللہ تو نے کہا علی کو مدینے چھوڑا، علی کو مدینے چھوڑا ہے، ان کو چھیڑ بیٹھا، میں دعویٰ کر چکا ہوں کہ 40ویں دن خیبر فتح کروں گا، آج 40واں دن ہے، میری صداقت پہ داغ لگ رہا ہے، میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا ہے حبیب پریشان کیوں ہوتا ہے، نعت علی پڑھ کر کے علی کو بلا لے، تو مسئلے پہ بیٹھا ہوگا، علی پہنچ جائے گا۔ یہ نعت علی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی مشکل کشائی کو حل کرتی ہے۔ یہ نعت علی امت مصطفیٰ کے لیے ایک تحفہ ہے میرے دوستو، اس نعت علی کو سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، خود فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر آپ کا ایمان ذرہ برابر بھی ہے، سرسوں کے ایک دانے جتنا بھی اگر آپ کے اندر میں مولا کی ذات پہ ایمان ہے نا، خدا کی ذات گواہ، یہ نعت علی آپ کو بھرپور فائدہ دے گی۔ یہ نعت علی انبیاء کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ آپ ایسے نہیں کہ آپ اس سے فقط یہ کام لے سکتے ہیں، یہ نہیں، ہر کام میں آپ اس نعت علی سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا سے توسل کا ایک طریقہ یہ نعت علی ہے، مولا علی سے مدد مانگنے کا ذریعہ یہ نعت علی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، پھر آپ اس راستے پر خود سفر کرتے رہنا۔ مثلا اگر جنات کا مسئلہ ہے، کس کو شک ہے کہ جنات کا سایہ ہے یا جنات کے اثرات ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ 21 بار آیت الکرسی، 110 بار نعت علی پانی پر دم کر کے مریض کی آنکھوں پہ چھینٹوں لگائیں، اس کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اگر جادو کا مسئلہ ہے تو 9 بار سورہ فلق، 9 بار سورہ ناس، 110 بار نعت علی پانی پر دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں۔ اگر کوئی ایسا مرض ہے جو ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتا یا ڈاکٹر کی دوائی فائدہ نہیں دیتی ہے، تو آپ بما بسم اللہ کے 70 بار سورۃ فاتحہ، 110 بار نعت علی پانی پر پڑھ کر کے مریض کو پلائیں، فائدہ نہ ملے، قیامت کے دن مولا علی کے سامنے میرے گریباں چاک کرنا۔ یہ آزمایا، ہماری آزمائی ہوئی چیز ہے، اور امام جعفر صادق کا قول بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اگر خدا نہ خواستہ کس کے رشتے میں بندش ہے، کس کے کاروبار میں بندش ہے، یا کس کے اوپر رجت ہو گئی ہے، تو بما بسم اللہ کہ 92 یعنی 92 بار سورہ علم نشرہ، 110 بار نعت علی پڑھ کر کے وہ اپنے سینے پہ دم کرے یا پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ یا اگر مثلا رشتے پہ بندش ہے تو وہ جو مرد ہے یا عورت ہے خود پڑھے۔ اگر کاروبار یا دکان پہ بندش ہے اس جگہ پہ دم کیا جائے، انشاءاللہ ضرور وہ بندش ہٹ جائے گی، کھل جائے گی اور برکت ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے میرے دوستو اس نعت علی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نعت علی میں کرامت ہے، اس نعت علی میں آج بھی شفا ہے، اس نعت علی میں آج بھی نور اور کرنٹ ہے، پاور ہے۔ ایسے نہیں کہ یہ پرانی ہو چکی ہے، یہ پرانی ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ نعت علی آپ کو قبر میں کام دے گی، یہ نعت علی آپ کو قیامت میں کام دے گی۔ جب بھی آپ کسی کام کے لیے نعت علی پڑھیں، اس کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر مولا علی کو ہدیہ پیش کرے اور دعا مانگے، یا علی اس نعت علی سے ہماری فلاں کام میں مدد فرما۔ پھر آپ وہ نعت علی پانی پر یا کسی بھی چیز پر دم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوست چاہتے ہیں کہ نعت علی کا نور یا پاور یا کرنٹ ہمارے اندر میں ذخیرہ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کم سے کم 40 بار روزانہ فجر کے یا عشاء کے ٹائم آپ نعت علی کا ورد رکھیں۔ پھر جس بھی کام کے لیے 1 مرتبہ وہ نعت علی پڑھو گے آپ کو فائدہ ملے گا، کیونکہ اس کا نور، اس کا کرنٹ، اس کا انرجی آپ کے جسم میں جمع ہو چکی ہے۔ میرے دوستو راستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس پر سفر کریں، اس نعت علی سے خود فائدہ اٹھائیں اور دوسرے مومنوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔